یہاں معمولاً یہ نانا و نواسے کی بات نہیں ہے فقط. اس بات کو پہلے کسی مجلس میں کسی مقام پر کہہ چکا ہوں. یہاں کو کیا اللہم صلی علی محمد و محمد. کہ جب حسین پشت رسالت پر ہوں تو کسی فقیہ نے، کسی شیعہ یا سنی فقیہ نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ سنت رسول یہ ہے کہ جب بھی آپ کا نواسا، ماشاءاللہ بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں، تو آپ کا نواسا کبھی آپ کی پشت پر آ جائے گا تو آپ 70 مرتبہ کہیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور کہیں گے سنت رسول یہ ہے کہ میں بھی یہ کہوں گا. نہیں ہے یہ. یہاں پر یہ نواسا اور نانا کا معاملہ نہیں ہے. فقط امامت حسین ہے جو رسالت مصطفیٰ پر بیٹھی ہوئی ہے. حضور تعارف کروا رہے ہیں. کوئی بھی پیشوا نماز پڑھا رہے ہوں اور ان کا نواسا یہاں ان کی پشت پر آ کے بیٹھ جائے، اور یقین جانیے 70 تو چھوڑ دیں، اگر وہ 10 مرتبہ بھی پڑھ لینا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میں دیکھتا ہوں اگلی نماز جماعت میں کیا ہوتا ہے. تو لوگ کہیں گے کہ مولانا آپ کا نواسا تھا تو اس میں ہمارا کیا قصور تھا، آپ نے گھر کا معاملہ تھا، آپ مسجد میں اتنی لمبی لمبی نماز پڑھوا رہے ہیں ہمیں. یہ سارے فقہی مسئلے اس وقت بھی یاد بھی آ جاتے ہیں کہ کیونکہ خود امام جماعت کے لیے مستحب ہے کہ اضعف المامومین کا خیال رکھے، جو نماز پڑھنے والوں میں سب سے ضعیف ہے ان کا خیال رکھے، بہت لمبی نماز نہ پڑھائے. کتنا پریکٹیکل دین ہے واقعی ہمارا. آپ کو آیت اللہ خمینی کے اس میں بھی ملے گا کہ وہ نماز پڑھاتے تھے، اور بزرگ علماء کے اس میں بھی کہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو مختصر نماز جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. باقی آپ نے اپنی نماز شب پڑھنی ہے، مستحب نمازیں پڑھنی ہے، وہ آپ جتنی پڑھیں. واقعی پریکٹیکل ہے. آیت اللہ مرشی نجفی تو جب بی بی معصومہ قم کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے تو ان کے لیے منقول یہ ہے کہ اتنا اسپیڈ میں نماز پڑھاتے تھے کہ یہاں اذان شروع ہوئی اور انہوں نے وہاں اپنی نماز شروع کر دی. اذان ختم ہونے کا بھی ویٹ نہیں کرتے تھے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ یہ ہونا شروع ہو جائے، لیکن وہ اس لیے اسپیڈ میں پڑھاتے تھے کہ جتنے اطراف کے بزنس مین تھے، دکاندار، وہ سب آ جاتے تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. 5 منٹ میں مغرب عشاء دونوں پڑھائی، نماز جماعت کے ثواب ملا، فارغ ہو گئے، اس کے بعد اپنی دکان پہ چلے گئے. رسول اللہ کے لیے روایت میں کہ مرتبہ انہوں نے بہت جلدی نماز پڑھائی، یہ روایت میں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے آج بڑی جلدی نماز پڑھا کے ختم کر دی، وجہ کہ تم نے آواز نہیں سنی؟ ایک بچہ رو رہا تھا اور اس کی ماں جماعت میں شریک تھی. ہائے ہائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیا بات ہے. ہم نے آپ کو عالمین کے سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سنیے گا آج کے حد تک بات ختم کرنے لگا ہوں. آہستہ آہستہ مصائب کا تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو یہ ہر امام جماعت کے لیے مستحب تو نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کا خاص احترام ہے حسین کے لیے. آج لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ جس ایریا میں اس وقت میں خطاب کر رہا ہوں وہاں تو شاید ایسی باتیں نہ ہوں، لیکن یہ بات چونکہ دور تک جاری ہوتی ہے کہ نماز افضل ہے یا امام حسین علیہ السلام اور نماز یہ تو عزاداری، یہ واقعاً کیا یہ باتیں رہ گئی محرم میں کرنے کے لیے؟ سوچئے گا رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں اور امام حسین ان کی پشت پر ہیں، تو کیا رسول اللہ نے نماز توڑی؟ نماز توڑ کے لے لیا حسین کو گود میں؟ نماز نہیں توڑی نا، نماز جاری رہی. اچھا نماز بھی جاری رہی تو کیا حسین کو چھوڑ دیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ نماز اور حسین کو ملانے کا اس سے اچھا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا تاریخ میں. تو بہرحال بات کو میں اس طرح سے سمیٹ رہا ہوں، یہ ہے حسین منی و انا من حسین. اس لیے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر کیجئے، حضرت داؤد، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے. ان میں سے کسی کے لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان سے ہوں، حسین کے لیے کہا میں ان سے ہوں، امام حسین کے لیے فرمایا ہے. یہ نانا کی محبت نہیں ہے، فقط رسالت کا حکم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی وحی کے بغیر حضور کلام نہیں کرتے. بات واضح ہو رہی ہے. یوٹیوب اینالیٹکس کے مطابق آپ ویورز میں سے 76% ایسے افراد ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور جن افراد نے سبسکرائب کیا ہے ان میں صرف 25% افراد نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہے. میں آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں.